جیسے کہتے ہیں مولانا ظاہری صاحب کو خط آیا تھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ کے ڈی اے کے آفیسر تھے، ان کا خط ہے آپ کے مسائل میں چھپا ہوا ہے کہ لوگ آتے ہیں ہدایت تحفے لے کر، تو لہذا اور وہ میں اس کی وجہ سے نہیں کرتا، میں کام تو کر دیتا ہوں، تو کیا میرے لیے ان ہدایوں کو لینا کی گنجائش ہے؟ تو حضرت نے فرمایا آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ اس سیٹ پر اور منصب پر نہ ہوتے تو کیا پھر بھی آپ کو یہ ہدایے ملتے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی بھی آپ کو گھر میں آ کے ہدیہ نہ دیتا، پتہ چلا اسی کام کے ہدیہ دے رہا ہے، یہ ناجائز۔ ایک آدمی ہدیہ صرف اللہ کے لیے دے رہا ہے، محبت میں، محلے داری میں، اور ایک افسر کو اس لیے دے رہا ہے، سرکاری افسر کو، تاکہ وہ میرا خیال رکھے اور میرا فلاں کام کر دے۔ آج کل تو یہ صرف اتنا ہی نہیں، آج کل تو یہ کہا بھی جاتا ہے کہ فائل کو آپ نے پہیہ نہیں لگایا، فائل چلے گی کیسے؟ فائل کو پہیہ لگانا یہی ہے کہ اس کو پیسہ دیا جائے۔ چائے پانی کتنے کا ہوتا ہے؟ چائے پانی 100 روپے کا ہونا چاہیے، 100 روپے لیتا ہے کوئی چائے پانی؟ یہ گناہ ایک کبیرہ ہے۔ اکثر عام حالات میں تو دینے اور لینے دونوں، رشوت دینے اور لینے والے الراشی والمرتشی فی ناری جہنم ہے، لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دینے والا مجبور ہوتا ہے، اگر وہ نہ دے تو اس کا صحیح کام رکا ہوتا ہے، تو اہل علم اس پر فتویٰ دیتے ہیں، ادھر دیکھو بیٹا ادھر نہیں دیکھو، اہل علم اس پر فتویٰ دیتے ہیں کہ دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، لینے والا پھر بھی گناہگار ہو، اگر وہ کام صحیح ہے اور نہ دینے سے نہیں ہو رہا ہے، جیسے پاسپورٹ نہیں بن رہا ہے، بعد پہلے تھا اب تو وہاں بھی نہیں یہ چیزیں، اور بہت سی جگہوں پر، لیکن اگر جلدی بنانے کے لیے کوئی دے رہا ہے کہ ایک پاسپورٹ 1 مہینے میں ملے گا، لیکن اگر پیسہ مٹھی میں رکھے گا تو 1 ہفتے میں مل جائے گا، یہ ناجائز ہے۔ اور اگر نہیں بن رہا ہے تو اس میں گنجائش ہے، جائز حلال یہ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں لینے والا گناہگار ہوگا، اور لینے والوں کو چاہیے کہ وہ آخرت کا خوف کریں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا۔ سرکار ان کو پوری پیسے دے رہی ہے، اور کوئی بھی ایسا افسر جو ہے وہ نہیں جو کہے میری تنخواہ 40,000 ہے کہ میرا گزارا نہیں ہوتا۔ 1.5-2 لاکھ تنخواہ کوئی عام سی بات ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر 1.5-2 لاکھ تو ان کا جیب خرچی ہو جاتی ہے، اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے یہ لوگ کماتے ہیں، اور پھر اپنے پیٹ میں یہ لوگ کیا کھا رہے ہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ یتیم کا مال کھانے کو فرما رہے ہیں، یہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے، دوزخ کے انگارے کھا رہے ہیں، دوزخ کے انگارے۔ تو جو ناجائز پیسہ کھا رہا ہے یہ آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، حقیقتاً بظاہر یہاں مزے کر رہا ہے، چکن قورمہ اور فلانا کباب جی میں جا کے دعوت ہو رہی ہے، تو یہ حرام کا کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا جس کا جسم حرام کھانے سے پلا ہو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی بہتر ہے۔ تو بتانے کا مقصد